الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفر به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ایک دو دن بعد عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے۔ ان ایام کے کچھ فضائل قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، اس کا تھوڑا سا مذاکرہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ سورہ والفجر میں جو 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے وہ یہی عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی قسم کھانے کے لیے، کسی چیز کو بتانے کے لیے اور قسم کھانا اور کسی چیز کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن اس چیز کی عزت و حرمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کسی چیز کی عزت و حرمت بتائی ہے تو اس کے لیے اس کی قسم کھائی۔ اس سے بھی ان 10 راتوں کے فضائل معلوم ہوتے ہیں۔ پھر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سال کے کنہیں بھی ایام میں عبادت کرنے کا اتنا ثواب نہیں جتنا کہ ان 10 دنوں میں، سال میں کنہیں بھی ایام میں۔ بعض علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ جو ہے وہ زیادہ فضائل لگتا ہے، ورنہ تمام کے تمام ایام سے یہ فضائل زیادہ لگتے ہیں۔ لیکن بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی زیادہ فضائل ان ایام کے ہیں۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت ہے لیلۃ القدر کی وجہ سے، اور ان ایام کی فضیلت ہے یوم عرفہ کی وجہ سے۔ اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل الملیم کے صفحہ نمبر 201 پر جلد نمبر 3 میں فرماتے ہیں کہ ان ایام کو رمضان مبارک کے آخری عشیرہ سے 3 گنا زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ ایک بات تو یہ فرماتے ہیں کہ ان ایام میں یوم عرفہ ہے، دوسری آپ یہ فرماتے ہیں کہ انہی ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی امت کی بخشش کی، جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی، جس سے شیطان بہت پریشان ہوا، بڑا واویلا مچایا، شور مچایا، اپنے سر پہ مٹی ڈالی اور بہت ہی بھاگا، جس سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ تیسری فرمایا کہ انہی ایام میں قربانی دی جاتی ہے، جسے بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، جسے قرآن میں یوم الحج اکبر کے نام سے پکارا گیا۔ بہرحال ان ایام کے جو فضائل ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال میں کنہیں بھی ایام میں عبادت کے اتنا ثواب نہیں، چاہے وہ نفلی ہو، چاہے وہ مستحب ہو، کسی بھی قسم کی عبادت ہو، ان ایام میں بہت زیادہ فضائل ہیں ان کے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ایام میں جو دن میں روزہ رکھے گا اسے 1 سال کے روزہ رکھنے برابر ثواب ملے گا۔ ایک دن کا روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہوگا۔ اور ان ایام میں جو شخص رات کو جاگے گا اسے رات کا جاگنے کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر دیا جائے گا، لیلۃ القدر کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ معمولی نہیں ہے یہ ثواب۔ پھر فرمایا گیا، 9 ذی الحجہ کا جو شخص روزہ رکھے گا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے، جب اس طرح کہا جاتا ہے یا اس عمل سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ نہیں ہوتے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ وضو کرتے ہیں تو ہاتھ پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، آپ مسجد جاتے ہیں تو ہر قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ جھڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی اعمال میں رمضان کی عبادت کرنے سے رمضان تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور ان میں بھی کبیرہ گناہ بھی 2 قسم کے ہیں، کہ حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد جب تک بندے کا حق ادا نہیں کیا جائے اور یا اس سے معافی تلافی نہیں کرائی جائے، اس سے پہلے ادا نہیں ہوتے۔ اس لیے بات ذہن کے اندر رہے
ان ایام کی بڑے فضائل بیان کیے گئے، بڑے فضائل میں عجیب بات ہے، بعض چیزوں کو ہم حل سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. جیسے ایک بزرگ نے فرمایا ہم سنت کو سنت صحابہ کے نام سنت سمجھ کے ادا کیا کرتے تھے، ہم سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. وہ سنت کو سنت سمجھ کے کس وجہ سے کیا کرتے؟ حضور نے کرا ہے. حضور سے اتنی محبت تھی صحابہ کرام کو کہ وہ عمل ضرور کرتے تھے کہ حضور نے کیا ہے، اور ہم سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. داڑھی رکھنا سنت ہی تو ہے، بلکہ واجب کو بھی ہم سنت کہہ دیتے ہیں اور پھر سنت کا بہانہ بنا کے چھوڑ دیتے ہیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے داڑھی رکھنا سنت ہی تو ہے نا. ہاں سنت ہی تو ہے. میں نے جی نہیں، واجب ہے داڑھی رکھنا. تو ہم نے واجب کو تو سنت پہ لے کر آئے اور سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیا. فرض تھوڑا ہی ہے، سنت ہی تو ہے نا. اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ہماری دور فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ ان ایام میں جو فضائل بیان کیا گیا، کاش کہ ہم رسول اللہ کی سنتوں کو، آپ کے پیغام کو صحیح طرح سمجھ سکتے تو ایک چھوٹا قسم کا رمضان آ جائے کرتا ہمارے عشر ذی الحجہ جو ہوتا ہے. دن میں روزہ رکھ رہے ہوتے، راتوں کی عبادت کر رہے ہوتے. ان فضائل، ان کے فضائل اگر ہم جانتے تو. پھر ان ایام میں دو چار چیزیں اور بھی کرنے کو کہا گیا. جن لوگوں کو اپنے قربانی دینی ہے وہ اپنے بال نہیں کاٹیں اور ناخن نہیں کاٹیں. ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہونے سے پہلے وہ اپنی حجامت وغیرہ بنوا لیں اور ناخن وغیرہ کاٹ لیں. جب قربانی کے بعد وہ کاٹیں. یہ کیوں؟ یہ مستحب ہے، کوئی فرض و واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے. کس وجہ سے؟ سینکڑوں لوگ اس وقت گئے ہوئے ہیں حج بیت اللہ کو، لاکھوں لوگ بلکہ، اور وہ وہاں پر حج کی فرائض ادا کر رہے ہیں. احرام کے ان کے اوپر کچھ پابندیاں ہیں، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے نا، جو نہیں بین سکتے. اور اسی طرح اور بہت سی پابندی ہیں ان کے اندر. خوشبو نہیں لگا سکتے، سر نہیں ڈھانپ سکتے. اسی طرح دو پابندیاں ہیں کہ بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے. سیدنا وسلم پہ قربان جائیے. آپ کو تو معلوم تھا ہر سال تمام دنیا کے ایمان والے تو آ نہیں سکیں گے. اس وجہ سے آپ نے فرمایا وہ اپنی اپنی جگہ پر رہ کر دو چیزوں پر عمل کر لیں، بال نہ کاٹیں اور ناخن نہ کاٹیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بغیر ایک بزرگ کے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ حج کی سعادت سے اس وجہ سے محروم کر دے گا کہ اس کے حالات نہیں تھے، اس پہ پیسے نہیں تھے. یہاں رہ کر ہم یہ دو چیزیں ہم یہ کر لیں، انشاءاللہ ہمیں حج پہ سے ہمیں کچھ برکت و رحمتوں سے حصہ مل جائے گا. کیونکہ ہم بھی کہہ دیں گے تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت جس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. اس لیے یہ دو عمل ہم یہاں پر رہ کر کریں، اور قربانی کے بعد اپنے بال اور ناخن تراشیں. اس سے ہماری وہاں پر کچھ شرکت ہو جائے گی. یاد رہے یہاں پر رہ کر ہمارے جسم میں جتنا بس کی ہے اتنا ہم کام کرتے رہیں. ہم اپنے بس کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر شمار ہمارا فرما دے گا. اس لیے ان ایام میں بال نہیں کاٹیں، نہ خاص کر جن لوگوں کو قربانی کرنی ہو، جن لوگوں کو قربانی کرنی ہو وہ بال نہیں کاٹیں اور ناخن نہیں کاٹیں. ایک عمل یہ ہے 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھی جاتی ہے. یہ مردوں کو تو زور سے پڑھنی ہوتی ہے، یہ عورتوں کے اوپر بھی مستحب. بعض علماء نے واجب کہا ہے، بعض لوگوں نے مستحب کہا ہے عورتوں کے لیے. لیکن مردوں کے لیے ہے کہ یہ زور سے پڑھیں، خوب زور سے پڑھیں مسجد میں، مسجد گونج جائے. اور عورتوں کے لیے آہستہ ہے، کیونکہ عورتوں کی آواز بھی پردہ ہے، ان کے لیے آہستہ ہے، وہ آہستہ پڑھیں. مرد حضرات تو مسجد میں پڑھتے ہیں، انہیں معلوم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وہ وہاں پر انہیں یاد آ جاتا ہے. عورتیں بیچاری محروم رہتی ہیں، وہ بھول جاتی ہیں. اس لیے میں اکثر یہ کیا کرتا ہوں، پرچہ چھپوا کر مستورات میں تقسیم کرا دیتا ہوں. اور علماء نے بھی لکھا ہے جس جگہ پر وہ نماز پڑھتی ہیں کسی پرچے پر لکھ کر سامنے لگا لیں، تاکہ انہیں نماز کے بعد یہ یاد آ جائے اور وہ بھی اس سے محروم نہیں رہے. اس لیے عشر ذی الحجہ کی بہت فضائل بیان کیے ہیں. اس میں سے زیادہ عمل کرنی توفیق فرمائے. راتوں کو تسبیحات ذکر و اذکار میں گزاریں، دن میں روزہ رکھیں. ہر دن کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے روزوں کی برابر، گویا کہ 10 سال کے روزوں کی برابر ثواب مل جائے گا. 9 ذی الحجہ کا رکھنے سے 2 سال کے ہمارے گناہ وہاں پہنچائیں گے. اور ہم لوگ کے صغیرہ گناہ بھی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں،
اللہ تعالی ہمیں سب کو ان فضائل کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین.